بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو درود خضری سے متعلق بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں نہ صرف درود خضری کے خاص فضائل و برکات بیان کیے جائیں گے، بلکہ وہ اولیاء اللہ کہ جنہوں نے درود خضری کو کثرت سے پڑھا، جنہوں نے درود خضری کی برکات اپنے دامن میں سمیٹیں، جنہوں نے درود خضری کا بہت زیادہ فیض حاصل کیا، بہت زیادہ فیض و برکات سے وہ مالا مال ہوئے، ان کا تذکرہ خیر بھی ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ درود خضری کے تو ڈیفرنٹ صیغے ہیں، کون سا صیغہ ایسا ہے کہ جو زیادہ بہتر ہے، جس کو زیادہ پڑھنا چاہیے، جس سے فیض بہت زیادہ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ درود خضری پڑھنے کا خاص وقت کون سا ہے کہ جس وقت روحانیت کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس وقت درود خضری اگر کوئی پڑھے تو وہ بہت زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود خضری کی خاص بزرگوں کی تعداد بھی ہم انشاءاللہ جاننے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اگر آپ نے ایک مرتبہ اس ویڈیو کو سن لیا نا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ویسے تو ہر درود پاک ہی نور ہے، لیکن جو بینیفٹس، جو فضائل و برکات درود خضری پڑھ کر حاصل ہوتے ہیں نا، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ خاص درود پاک ہے، یہ وہ مقبول بارگاہ درود پاک ہے کہ جو اپنی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنا دیتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب غلاموں میں پہنچا دیتا ہے۔ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہوتی ہے۔ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا، وہ ضرور نوازا جاتا ہے۔ جب بھی بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کو پڑھا اور اس کی برکات کو حاصل کیا، بالخصوص حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ولی کامل، یہ وہ شیخ کامل گزرے ہیں کہ جن کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی اللہ کے ولی بن گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ درود خضری وہ خاص درود پاک ہے، وہ خاص بابرکت درود پاک ہے کہ اس کو جب سے میں نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا نا، کوئی ایسی میری حاجت نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو۔ اللہ پاک اسباب بنا دیتا ہے، میری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے میری حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ 5000 مرتبہ روزانہ اس درود پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ 5000 مرتبہ پڑھتے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر کوئی اس کو اپنے معمول میں شامل کر لینا، یقین مانے وہ اس کی برکات دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ سب کچھ اس درود پاک سے ملتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کی کوئی بھی ٹینشن ہو، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی بھی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، قرض کے معاملات ہیں، رزق کی تنگی کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا نوازے جاتے ہیں۔ میں اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ایک خاص مختصر تعداد بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر 5000 نہیں پڑھ سکتے نا، اس مختصر تعداد میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ برکات ملیں گی۔ اچھا، دوسرے بزرگ کہ جنہوں نے اس کی بہت زیادہ برکات حاصل کی، وہ ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو در خدا پر بھی پہنچا دیتا ہے اور در مصطفیٰ پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے بزرگ کہ جنہوں نے اس درود پاک کو بہت زیادہ پڑھا اور اس کی بہت زیادہ برکات سمیٹی، اور ان کے سلسلے میں اس درود پاک کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت فقیر محمد چورائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کثرت سے اس درود پاک کو پڑھا، اور آج بھی آپ کے سلسلے میں یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ حافظ صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے اس کا ورد کیا۔ مفتی امین صاحب مصنف آب کوثر و کتب کثیرہ کثرت سے اس درود پاک کو پڑھتے، اپنے مریدین طالبین کو اس درود پاک کو پڑھنے کا حکم دیتے۔ آپ کے وصال کو عرصہ گزر گیا، آج بھی آپ کے مریدین اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، جو بزرگوں کا طریقہ ہے نا، تو بزرگ تو تہجد کے وقت فرماتے ہیں کہ 500 مرتبہ اس کو پڑھنے کو لازم کر لو۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آدھے گھنٹے میں 500 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے، اگر تہجد کے وقت اٹھ کر 2 نفل پڑھیں،
ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں اور 500 مرتبہ درود خضری آپ پڑھ کے دیکھیں کون سی ایسی دعا ہے کہ جو آپ کی قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، مقبول بھی ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ حاجات برلانے والا وظیفہ ہے، یہ ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ ہے، یاد رکھے گا۔ اور دن بھر میں اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو 1000 مرتبہ دن میں اس درود پاک کو پڑھیں، لیکن پڑھے توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع سے کوشش کریں، توجہ سے ایک جگہ بیٹھ کر باوضو اور گنبد خضرا شریف کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس درود پاک کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کتنا نوازے جاتے ہیں۔ اچھا، اس درود پاک میں ایک خاص راز بھی ہے، اس راز سے بھی پردہ اٹھا دوں۔ اس جو راز، جو لفظ ایسا ہے کہ جو اس درود پاک کو بہت زیادہ خاص بنا دیتا ہے، وہ ہے حبیب، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حبیب ہے نا، اور حبیب عربی میں کہتے ہیں محبوب کو، اور محبوب اسے کہتے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ محبت کی جائے۔ تو ہمارے حضور نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو جو درود خضری میں حبیب پڑھتا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، جو اس طرح درود پاک پڑھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا بھی محبوب بن جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بھی توجہ اور قرب خاص نصیب ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی بے شمار رحمتوں کا بھی اس پر نزول ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنا نوازا جاتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کون کون درود خضری پڑھتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو درود خضری کی کیا کیا برکات ملی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔